اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، فرمایا ربی اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کہاں سے ہوگا میرے لیے لڑکا، وقد بلغنی الکبر، اور تحقیق پہنچ چکا ہے مجھے بڑھاپا، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں کل ہم نے پڑھا کہ جب سیدنا زکریا علیہ السلام نے جو سیدہ مریم کے کفیل تھے، ان کی کفالت کرتے تھے، تو وہ جب حضرت مریم کے پاس محراب میں آتے تو وہ حضرت مریم کے پاس پھل پاتے۔ وہ کہتے ہیں پھل کہاں سے آ گئے؟ اس لیے کہ لانے والے وہ اکیلے ہی تھے، تو وہ تو لائے نہیں ہوتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پھل بھی بے موسمی ہوتے تھے۔ تو سیدہ مریم آگے سے فرماتی قالت ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کے پاس سے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ یہ سیدہ مریم کی کرامت تھی، اللہ رب العالمین انہیں اپنے پاس سے رزق اور پھل عطا فرمایا کرتے تھے۔ جب سیدنا زکریا علیہ السلام، جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین کی بے پایاں رحمت نچھاور ہو رہی ہے سیدہ مریم پر، تو انہوں نے وہیں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے، پاکیزہ اولاد دے دے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر کہیں اللہ کی رحمت کا مشاہدہ ہو، کہیں اللہ کی رحمت نظر آ رہی ہو، اللہ کی نعمتیں نظر آ رہی ہوں، تو خاص اس وقت دعا کرنا مسنون ہے، اس وقت خاص طور پہ دعا کرنی چاہیے۔ بہرحال سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو وہ اپنے محراب میں گئے، بعد میں وہاں نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز پڑھتے پڑھتے انہیں فرشتوں نے پکارا۔ فرشتوں نے انہیں بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ نام بھی ان کا اللہ رب العالمین نے خود ہی رکھا، اور سورہ مریم میں ہے کہ ایسا نام پہلے کبھی کسی کا نہیں تھا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، اے زکریا ہم آپ کو ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ نام ہم نے اس سے پہلے کبھی کسی کا نہیں رکھا۔ تو یہ پہلا نام ہے دنیا میں یحییٰ، جو اللہ تعالیٰ نے خود ہی رکھا سیدنا زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے خبر دی، بشارت دی سیدنا زکریا علیہ السلام کو نماز کے دوران، وہ نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے خبر دی کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں۔ صرف بیٹے کی بشارت نہیں دی، سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ سے پاک بیٹا مانگا تھا، اللہ نے پاک بیٹوں سے بڑھ کر نبی بیٹا عطا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے جب بشارت دی، ساتھ ان کی صفات کی بھی بشارت دی کہ یہ عام لڑکا نہیں ہوگا، یہ اللہ کے کلمہ یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سردار ہوگا، اور حصور ہوگا، پاک دامن، اللہ کی طرف سے حفاظت کیا ہوا لغزشوں سے، اور نبی ہوگا نیک لوگوں میں سے۔ جب سیدنا زکریا علیہ السلام کو یہ بشارت ملی تو وہ انسان تھے، وہ بھی سیدہ مریم علیہ السلام وہاں اللہ کی نعمتیں دیکھیں تو پہلے بھی دعا کرتے رہتے تھے، تو بے اختیار یہ دعا بھی کر دی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ بعید نہیں ہے، آپ کی رحمت سے، اور آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ مجھے پاک بیٹا عطا کر سکتے ہیں، مجھے پاک بیٹا عطا کر دیں۔ اللہ نے جب فرشتوں کے ذریعے بشارت دی، اب وہ انسان تھے تو وہ عرض کرنے لگے قال رب انا یکون لی غلام، اے میرے رب میرے لیے لڑکا ہو کیسے سکتا ہے، وقد بلغنی الکبر، اور تحقیق پہنچ چکا ہے مجھے بڑھاپا، وامرأتی عاقر، میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ جوانی میں تو اولاد ہوئی نہیں،
جب حالات سارے سازگار تھے اور جب اولاد ہوتی ہے. میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور یہ بڑھاپے سے مراد بھی کوئی عام بڑھاپا ادھیڑ عمری مراد نہیں ہے، کافی زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے. سورہ مریم میں تو اس کو اس انداز سے فرمایا سورہ مریم میں قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، فرمایا اے میرے رب ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر جو ہے وہ بڑھاپے کا شعلہ مارا ہے سر میں، یعنی سر سارا سفید ہو گیا. ولم اکن بدعائک رب شقیہ، اے اللہ میں آپ کو پکار کر کبھی بھی محروم نہیں رہا. تو بہت بوڑھے ہو چکے تھے، تو عرض کرنے لگے اے اللہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، جوانی میں تو اولاد نہیں ہوئی، اب بڑھاپے میں کیسے ہوگی، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے اب تو، امرأتی عاقر، تو اولاد کیسے ہو سکتی ہے. میاں بیوی دونوں کے اندر مسئلہ ہے. یہاں سے یہ نہ سمجھیے کہ یہ سیدنا زکریا علیہ السلام کو کوئی اللہ کی قدرت کے اوپر کوئی انہیں اعتراض تھا یا انہیں کوئی شک تھا. اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی قدرت پر کبھی بھی شک نہیں ہوتا، اور جب وہ اللہ کے جلیل القدر نبی ہوں، پیغمبر ہوں، تو وہ تو ایمان کے اعلیٰ ترین مقام پر ہوتے ہیں، اعلیٰ ترین درجے پر ہوتے ہیں. اور ایمان کا سب سے بڑا درجہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن، اور اللہ رب العالمین کو حاکم مطلق سمجھنا، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اور اللہ جو فیصلہ کرتے کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، پوری دنیا مل جائے تو یہ تو عام مسلمانوں کے عقائد ہیں، اور انبیاء کا تو اللہ سے خاص تعلق ہوتا ہے. تو سیدنا زکریا علیہ السلام نے یہ جو بات کی کہ اللہ لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت پر شک نہیں ہے. یہ وہ اچانک جب کوئی خبر ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے ان ایکسپیکٹڈ، جس کی توقع نہ ہو، غیر متوقع طور پر، تو یہ انسان کے اندر تجسس ہے، اور انسان جو ہے وہ خوشی اچانک ملتی ہے تو انسان سوال کرتا ہے. تو یہ وہ بے ساختہ قسم کا سوال ہے جو سیدنا زکریا علیہ السلام نے کر دیا. اس سے ہرگز کوئی اللہ کی قدرت کے اوپر کوئی شک، اور اللہ کی فعال لما یرید، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، بہت جو چاہے اللہ کر سکتے ہیں، اور اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا. تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اس پر پوری طرح یقین تھا. تو یہ وہ ایک بے اختیار، جو ایک تجسس، جو ایک سوال ان کے ذہن میں آیا، جیسے کسی کو خوشی ملے، ایسی خوشی ملے جس کی توقع نہ ہو، تو وہ کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے، حالانکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ ہر چیز ممکن ہے. تو یہ ایسا ایک بے ساختہ جملہ ہے جو سیدنا زکریا علیہ السلام کے منہ سے نکلا. اور یہ صرف سیدنا زکریا علیہ السلام کے ساتھ ہی یہ نہیں ہوا، ایسی مثالیں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام، اور خاص طور پہ یہاں تو سیدنا زکریا علیہ السلام ہیں، نبی ہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جو صرف نبی نہیں ہے، رسول بھی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں، وہ اللہ کے جلیل القدر رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور اولو العزم رسولوں میں سے ہیں. اور اللہ نے قرآن کریم کی 5 آیات کے اندر، قرآن کریم کی 2 آیات کریمہ کے اندر 5 نبیوں کا ذکر فرمایا ہے اکٹھا، جس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ 5 نبی سب سے افضل ہیں، اور یہ اولو العزم پیغمبر، اولو العزم رسول ہیں. قرآن کریم کی 2 آیات میں 5 نبیوں کا ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ، سیدنا نوح علیہم السلام اجمعین. تو سورہ شورا کی ایک آیت کے اندر اور سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ کے اندر ان 5 نبیوں کا بطور خاص ذکر آیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ. اور اسی طرح سورہ شورا میں بھی اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ 5 نبی سب سے افضل ہیں، یہ رسول ہیں، اور یہ سب سے افضل ہیں، اور یہ اولو العزم رسول ہیں جن کی پیروی کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص حکم ہوا ہے. سورہ احقاف میں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اس طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا.
تو آپ یہ کہ یہ تو سیدنا زکریا علیہ السلام تھے، یہ اولو العزم رسولوں میں شامل نہیں ہیں، نہیں، یہی اسی قسم کی بعض چیزیں اولو العزم رسولوں سے بھی ثابت ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اولو العزم رسولوں میں شامل ہیں، اصل میں نبیوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں، رسولوں کے اندر بھی اللہ نے فضیلت کے درجات رکھے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میں نے بھی ذکر کیا کہ رسول نبی سے افضل ہوتے ہیں، پھر رسولوں کے اندر بھی 5 رسول جو ہیں وہ اولو العزم رسول ہیں، اور پھر ان 5 کے اندر بھی درجہ بندی ہے جو علماء نے بیان کی ہے مختلف دلائل کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی الاطلاق سب سے افضل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء کرام نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ علی الاطلاق سب سے افضل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی اس قسم کا بے ساختہ سوال ثابت ہے۔ میں نے اس میں اس لیے تھوڑی سی وضاحت زیادہ کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کو، امتیوں کو نبیوں کے درمیان درجہ بندی بیان کرنے سے اور اس کی تفصیلات میں جانے سے منع کیا ہے، کیونکہ جب امتی اس قسم کی بات کرتے ہیں تو امتیوں سے، چونکہ ہم ناقص ہیں، ہمارا کلام بھی ناقص ہے، تو اس قسم کی بات کرتے کرتے کئی دفعہ کسی نبی کی فضیلت بیان کرتے کرتے دوسرے نبی کی تنقیص ہو جاتی ہے۔ اسی لیے امت کو سکھایا کہ لا نفرق بین احد من رسولی، ہم اللہ کے رسولوں میں کسی میں فرق نہیں کرتے۔ تو بعض لوگ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام، اللہ کے رسولوں، جلیل القدر رسولوں کا تذکرہ کرتے کرتے جب وہ تقابل اور درجہ بندی میں آتے ہیں تو وہ ایک کا درجہ اور فضیلت بیان کرتے کرتے ان سے، میں یہ نہیں کہتا جان بوجھ کر، ان سے لا علمی کے اندر دوسرے رسولوں کے بارے میں ایسے الفاظ نکل آتے ہیں جس سے ان کا مقام فروتر ہوتا ہے، اور اس سے حد الامکان بچنا چاہیے۔ تو بعض لوگ اس قسم کی بحث شروع کر دیتے ہیں اس قسم کی آیات میں کہ یہ تو سیدنا زکریا علیہ السلام تھے، یہ وہ رسول نہیں ہیں، اولو العزم رسولوں میں شامل نہیں ہیں، تو ان سے اس قسم کی چیز ہو گئی۔ یہ بعض لوگ جو ہیں وہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس قسم کا تبصرہ کر دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقابل میں کمپیریزن کرتے ہوئے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ رحیم و کریم تھے، رحمت للعالمین تھے، لیکن دیکھیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سخت مزاج کے تھے، انہوں نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا بھی کر دی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا بھی کر دی۔ میں نے پہلے بھی بعض سورہ نوح کی تفسیر میں اس موضوع پر روشنی ڈالی تھی۔ تو اس قسم کا تقابل کرنا کہ اس سے ایک نبی کی شان بیان کرتے کرتے دوسرے کی کچھ تنقیص ہو جائے، اس سے حد الامکان بچنا چاہیے۔ اس قسم کی چیزیں یہ دیگر انبیاء سے بھی ثابت ہیں، تو یہ سمجھنا کہ یہ اس درجے کے پیغمبر یا رسول نہیں ہے جس درجے کے دیگر رسول اور پیغمبر تھے، اس قسم کی بات ہوگی تو اس سے پھر تنقیص ہوگی۔ تو میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی، جو اولو العزم رسولوں میں شامل ہیں اور جن کا مقام بہت زیادہ ہے، ان سے بھی اس قسم کا بے ساختہ سوال اور یہ چیزیں ثابت ہیں۔ سورہ حجر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سیدنا اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، جب 3 فرشتے آئے تھے اور جو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے تھے، تو قوم لوط کی طرف جاتے جاتے رستے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کھانا پیش کیا تھا، لیکن انہوں نے کھانا نہیں کھایا کیونکہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے، وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ تو انہوں نے بشارت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی، اور اسحاق کے ساتھ یعقوب کی بھی علیہم السلام اجمعین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی قسم کا سوال کیا تھا۔ سورہ حجر کے اندر اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، سورہ حجر آیت نمبر 52، اللہ فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام پر تو انہوں نے سلام کہا۔ قال انا منکم وجلون، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہم تم سے ڈر رہے ہیں، ہمیں تم سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ کیوں خوف محسوس ہو رہا تھا؟ وہ قرآن کریم کی دیگر آیات میں ہے کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔
اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ طبی خوف نبیوں کو بھی ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو اللہ کے انبیاء اور اللہ کے جلیل القدر رسولوں سے بڑھ کر کون نیک ہوگا؟ لیکن یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور یہ ایک طبی چیز ہے۔ طبی اس طرح کی چیزیں بعض دفعہ نبیوں کو بھی لاحق ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے پچھلی آیت وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، حضرت ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں انہیں خبر دیجیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا، تو حضرت ابراہیم نے کہا ہم تم سے ڈر رہے ہیں، ہمیں تم سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ تو یہ خوف کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ قالوا لا توجل، فرشتوں نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انا نبشرک بغلام علیم، ہم تو آپ کو ایک غلام علیم کی بشارت دینے آئے ہیں، ایک جاننے والے لڑکے کی بشارت دینے آئے ہیں، جو لڑکا پیدا ہوگا بڑا نیک ہوگا اور بڑا عالم فاضل ہوگا۔ قال ابشرتمونی، حضرت ابراہیم کہنے لگے ابشرتمونی، کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو، علی ان مسنی الکبر، حالانکہ مجھے تو بڑھاپا چھو گیا ہے، فبم تبشرون، تم مجھے کس بات کی بشارت دے رہے ہو؟ تو دیکھیے یہی انداز سیدنا زکریا علیہ السلام کا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تم مجھے کیسی بشارت دے رہے ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیا یہ اللہ رب العالمین کی قدرت پر کوئی اعتراض ہے؟ نہ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت پر کوئی اعتراض ہے، نہ وہ سیدنا زکریا علیہ السلام والا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اعتراض نہیں ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا قالوا بشرناک بالحق، ہم آپ کو بالکل سچی بشارت دے رہے ہیں، فلا تکن من القانطین، آپ مایوس کیوں ہوتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ وہ فرشتے کہنے لگے کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نہیں دے سکتے؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے قالوا من یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، حضرت ابراہیم کہنے لگے اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہو سکتے ہیں۔ تو وہ ایک جو فوری ایک جب خوشخبری اس طرح کی ان ایکسپیکٹڈ چیز ملتی ہے اس طرح کی، تو وہ جو ایک بے ساختہ ایک تجسس یا ایک بے ساختہ منہ سے ایک چیز نکل جاتی ہے، یہ اس طرح کی ایک چیز ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو نیک بندے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ نے فرمایا فلا تخشوا الناس واخشون، اللہ سے لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو اللہ کے نیک بندے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کر کون نیک ہے؟ یہاں دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طبی خوف بھی آیا کہ کھانا نہیں کھا رہے، پھر وہ دور ہو گیا، پھر طبی طور پر بے ساختگی سے انہوں نے سوال بھی کر دیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ مایوس ہیں؟ کہنے لگے اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہو سکتا ہے؟ تو یہی چیز سیدنا زکریا علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پہلی دفعہ اللہ نے جب نبی بنایا اور اللہ رب العالمین نے انہیں معجزہ دینا چاہا لاٹھی والا، عصا والا، تو ان سے کہا لاٹھی زمین پر ڈالیں، تو انہوں نے لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے نبی بنا دیا ہے، اور جب کوئی نبی بن جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ اس کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لاٹھی سانپ بن گئی ہے، وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ قرآن کریم میں موجود ہے کہ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، اے موسیٰ ڈرے نہیں، نبی تو ڈرتے ہی نہیں ہے۔ ایک نیک بندہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، تو نبی کیسے ڈرے؟ اب یہاں یعنی حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک طرف اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی ڈرتے نہیں، اور وہاں حضرت رسول ڈرتے نہیں، اور حضرت موسیٰ رسول اللہ بنا چکے ہیں اور وہ ان کو ڈر یا خوف لاحق ہوا۔ تو اس کی توجیہ کیا ہے؟ اس کی توجیہ یہی ہے، وہ ایک بے ساختہ ایک جو ایک کیفیت کا اظہار ہے جو بشری طور پر ہو جاتا ہے، لیکن یہ کیفیت اللہ کے نیک بندوں میں اور بالخصوص انبیاء اور رسولوں میں مستقل نہیں ہوتی، وہ ایک وقتی کیفیت ہوتی ہے، وہ اس کیفیت سے فوری نکل آتے ہیں، اور پھر ان سے بڑھ کر اللہ رب العالمین پہ توکل کرنے والا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط ایمان والا نبیوں سے بڑھ کر، رسولوں سے بڑھ کر کون ہوگا؟ یہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، وہاں سے آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا پورا لشکر ہے، اور وہ جو بنی اسرائیل وہ کہتے ہیں ہم تو پھنس گئے، ہم تو پکڑے گئے۔ فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو گئیں
انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، اب آگے سمندر ہے، درمیان میں حضرت موسیٰ کی قوم ہے اور پیچھے فرعون لاؤ لشکر سمیت آ رہا ہے، تو لوگ تو کہتے ہیں ہم تو پکڑے گئے، تو اس وقت حضرت موسیٰ ہی تو کہتے ہیں قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راہ نکالیں گے۔ حضرت موسیٰ کو نہیں پتا تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ کیسے راہ نکلے گی، کیا معجزہ ہوگا، انہیں نہیں پتا تھا۔ اللہ پر اعتماد تھا، اللہ پہ توکل تھا، اور یہی ایمان ہے، اسی کا نام توکل ہے۔ تو یہ جو اس قسم کی کیفیات نبیوں سے بھی صادر ہو جاتی ہیں، تو یہ ایک بے ساختہ ایک کیفیت ہوتی ہے جو نبوت کے مقام کو یہ چیز کم نہیں کرتی، اور اس سے جو ہے یہ ایک بے ساختہ اظہار ہوتا ہے۔ تو سیدنا زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے لیے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ یفعل ما یشاء، کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اور اس پر حضرت زکریا کا پہلے ہی ایمان تھا۔ قال رب اجعل لی آیہ، عرض کرنے لگے اے میرے رب بنا دے میرے لیے ایک نشانی، اے اللہ نشانی بنا دے۔ اب نشانی بنانے کا جو ایک نیا سوال کر دیا حضرت زکریا علیہ السلام نے، تو کیا ابھی بھی یقین نہیں آیا تھا کہ یہ ایک نشانی کا سوال کر دیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ جو پہلا سوال تھا کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، وہ ایک بے ساختہ سوال تھا، اللہ نے جواب دے دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا پہلے ہی ایمان تھا، یہ مزید تسلی کے لیے، مزید اپنے اطمینان کے لیے۔ اذان کے بعد تو میں ذکر کر رہا تھا کہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے مزید سوال کر دیا اللہ تعالیٰ سے، اور عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ نشانی بھی مقرر کر دے۔ تو کیا یہ مزید ابھی انہیں شک تھا یا کوئی ایسی بات تھی؟ تو میں نے عرض کیا کہ شک تو پہلے بھی نہیں تھا، پہلے ایک بے ساختہ سوال تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ اب یہ یقین کے لیے اور مزید اطمینان قلب کے لیے ہے۔ یہ اطمینان قلب ایک الگ چیز ہے، اور کسی چیز میں شک ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے۔ اور اللہ کے جلیل القدر نبی اور رسول اللہ تعالیٰ سے اطمینان قلب کے لیے سوال کر سکتے ہیں، اور میں تیسرے پارے کے شروع میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اللہ نبیوں کے اطمینان قلب کے لیے بعض دفعہ انہیں ان کے مطالبے پر وہ چیزیں دکھا دیتے ہیں جو عام لوگوں کے مطالبے پر اللہ انہیں نہیں دکھاتے، کیونکہ نبیوں کا ایک تو اللہ کے ساتھ خاص تعلق ہوتا ہے، اور پھر نبیوں کے اوپر پوری امت کو دعوت دینے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو نبیوں کے اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں زمین و آسمان کی ملکوت اور انہیں معراج جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا، اور اس قسم کی اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں اور بہت ساری اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اطمینان قلب کے لیے، ان کے ایمان میں اضافے کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے اللہ ان کے ساتھ بعض خصوصی معاملات بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام مزید اطمینان قلب کے لیے، مزید یقین کے لیے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو نشانی بھی مقرر کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اللہ نے فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو نہیں کلام کر سکے گا لوگوں سے 3 دن مگر اشارے سے۔ نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن کلام نہیں کر سکیں گے لوگوں سے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور ذکر کریں اللہ اپنے رب کا بہت زیادہ، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح بیان کریں یعنی اپنے رب کی بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام۔ اب اللہ تعالیٰ نے نشانی بھی دے دی، نشانی یہ کہ 3 دن تک آپ کلام نہیں کر سکیں گے، 3 دن تک آپ بات ہی نہیں کر سکیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی دعا کے نتیجے میں بیٹے کی بشارت دی، وہ بیٹا جو نبی ہوگا، بڑا جلیل القدر ہوگا، بیٹے کی بشارت دی، اور پھر انہوں نے نشانی مانگی اللہ تعالیٰ سے مزید، تو اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر 3 دن کے لیے زبان بند کر دی۔ یہ انہوں نے نشانی مانگی، اللہ نے نشانی دے دی۔ کیا اس نشانی میں اور یہ جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں اللہ نے اولاد دینی تھی، اس میں کوئی آپس میں نسبت اور کوئی تعلق بھی ہے اس نشانی میں اور اس حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں جو اللہ نے انہیں نعمت دینی تھی
انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے نشانی بھی دیں، اللہ نے نشانی بھی دے دی۔ ان دونوں میں کیا تعلق ہے آپس میں، کیا نسبت ہے آپس میں؟ تجسس تو ہے، وہ تو تجسس تو وہ ختم ہو گیا، بے ساختہ سوال تھا وہ ختم ہو گیا، اللہ نے جواب دے دیا۔ انہوں نے مزید نشانی مانگی، اللہ نے نشانی دے دی۔ کیا اس نشانی میں اور حضرت یحییٰ کی پیدائش میں کوئی آپس میں مناسبت بھی ہے، یا اللہ نے ایسے ہی کوئی نشانی دے دی جیسے انہوں نے مانگی، یا اس نشانی کے اندر کوئی حکمت بھی ہے؟ اس حضرت یحییٰ کی پیدائش میں اور یہ جو اللہ نے نشانی دی حضرت زکریا علیہ السلام کو مزید اطمینان کے لیے، اس میں کوئی آپس میں نسبت بھی ہے، کوئی تعلق بھی ہے؟ کوئی اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اس میں کیا حکمت ہے اس نشانی میں اور حضرت یحییٰ کی پیدائش میں؟ جی اللہ نے یہ نشانی دی ہے نا کہ آپ بات نہیں کر سکتے، اور قرآن کریم کی دوسری آیت میں واضح ہے کہ آپ صحیح ہوں گے لیکن آپ بات نہیں کر سکیں گے۔ کیا تعلق ہے اس میں اور حضرت یحییٰ کی پیدائش میں؟ اس میں بھی بڑا گہرا تعلق ہے، اللہ کی ہر بات کے اندر کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ہاں جی ماشاء اللہ، جزاکم اللہ۔ یہ سورہ مریم میں ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا یہ واقعہ، تو وہاں میں نے بڑی وضاحت سے بیان کیا تھا، دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اصل میں تعلق دونوں میں یہ ہے، جیسے بتایا ہے انہوں نے، ریحان صاحب نے، کہ اللہ نے بتایا کہ دیکھو آپ کے پاس اسباب نہیں ہیں، جو ایک دنیا کے اندر اسباب چلتے ہیں، ورنہ دنیاوی اسباب کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اصل تو ہر کام کے پیچھے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ دنیا کے اصول، دنیا کے اسباب وہ بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن انسان کا ایک مزاج ہے کہ جو دنیا میں ایک چیز چل رہی ہوتی ہے نا، انسان کو وہ چیز بڑی ایک روٹین کے مطابق لگتی ہے، اور انسان کہتا ہے یہ چیز تو بڑی ممکن ہے، حالانکہ جو چیزیں روٹین کے مطابق ہوتی ہیں بعض دفعہ ان میں اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہوتی ہے کہ اس سے بڑی نشانی شاید کوئی اور نہ ہو۔ مثال کے طور پر زمین و آسمان ہمارے سامنے موجود ہے، انسان ہر وقت مشاہدہ کرتا ہے یہ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو دن اور رات کا آنا جانا ہے یہ روزانہ ہوتا ہے ہمارے سامنے، لیکن یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے انسان تصور نہیں کر سکتا۔ روزانہ ہمارے سامنے اولاد اور بچے پیدا ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں میاں بیوی سے پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ نے ایک طریقہ کار بنایا ہے۔ اس طریقہ کار بنانے کا اور روزانہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے، بہت بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ انسان سمجھتا ہے جو چیز روزانہ ہو رہی ہے وہ تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، تو جب کوئی چیز ہوتی ہے عام روٹین سے ہٹ کر تو انسان کو عجیب محسوس ہوتی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ، حالانکہ وہ جو روزانہ ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ چیز ہوتی ہے۔ روزانہ ہونے والی چیز بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری دی، حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نتائج پیدا کرنے کے لیے، نتیجہ دینے کے لیے اللہ وسائل کا محتاج نہیں ہے۔ جو عام روٹین میں وسائل ہوتے ہیں، تو روٹین میں وسائل ہوں، اسباب ہوں، پھر اس کے نتیجے میں ایک نتیجہ پیدا ہو، تو یہ لوگوں کے لیے تو یہ اسباب ہو سکتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی سبب، اللہ کے لیے نتیجہ ہونے کے لیے کوئی سبب ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نتیجہ دینے پر قادر ہے۔ عام طور پر میاں بیوی ہوتے ہیں، جائز نکاح ہوتا ہے، اس جائز نکاح کے نتیجے میں اولاد ہوتی ہے، میاں بیوی صحیح سالم ہوتے ہیں، بوڑھے نہیں ہوتے، عام طور پہ اولاد ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی کہ حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے ہیں، بیوی بانجھ ہے، اللہ پھر بھی اولاد دے سکتے ہیں، اللہ جو چاہیں کریں۔ اللہ نے یہی جواب دیا، قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ اللہ نے بتایا اللہ تعالیٰ نتائج کے لیے اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے مزید نشانی مانگی تو اللہ نے مزید نشانی دے دی الٹ کر کے۔ اللہ نے بتایا کہ عام طور پر اسباب ہوتے ہیں تو نتیجہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے، اللہ اسباب کے بغیر نتیجہ دے سکتے ہیں۔ جیسے آپ بوڑھے ہیں، بیوی بانجھ ہے، پھر بھی اولاد ہو سکتی ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے مزید اللہ سے نشانی مانگی، اللہ نے نشانی ایک اور انداز سے دے دی کہ آپ صحیح سالم ہیں، اور آپ کی زبان بالکل ٹھیک ہے، اور آپ بالکل صحت مند ہوں گے، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ 3 دن کے لیے صحیح سالم ہونے کے باوجود آپ بوڑھے ہیں، لیکن بوڑھے ہونے میں زبان انسان کی خراب نہیں ہوتی،
انسان کی بولی خراب نہیں ہوتی، انسان بوڑھے ہونے کے باوجود بول سکتا ہے، خاص طور پہ جب زبان صحیح ہے اور انسان بیمار بھی نہیں ہے۔ بعض دفعہ بیماری کے اندر انسان کے لیے زبان ہلانا اور بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت میں وضاحت ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، کوئی بیماری نہیں ہوگی، ٹھیک ہوتے ہوتے آپ 3 دن کے لیے زبان بند ہو جائے گی، دوبارہ چالو ہو جائے گی 3 دن کے بعد۔ تو بتایا کہ جس طرح عام روٹین کے اندر اسباب ہوتے ہیں تو نتیجہ ہوتا ہے، اللہ اسباب کے بغیر نتائج دینے پر قادر ہے، اور اگر اسباب پورے موجود ہوں اور نتیجہ اللہ ختم کر دے، اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ اصل میں یہ جو دنیا کے اندر اسباب اور نتائج ہیں، میں ذکر کر رہا ہوں، جو چیزیں روٹین میں ہوتی ہیں نا، انسان بڑا مغالطہ کھا جاتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے یہ کام تو میں کر رہا ہوں، انسان کہتا ہے جی میں نے جو مال کمایا ہے یہ میں نے اپنی صلاحیت سے کمایا ہے، حالانکہ وہ اسباب ہیں، صلاحیت محنت انسان کی، اور وہ جو اس کے نتیجے میں ملتا ہے وہ نتیجہ ہے اللہ کی طرف سے، وہ ہوتا ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے تو نتیجہ ملتا ہے۔ انسان کہتا ہے میں نے 24 گھنٹے محنت کی تھی، مجھے اس لیے نتیجہ ملا ہے۔ بھئی 24 گھنٹے تو لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا، اور کتنے لوگ ہیں جو 24 گھنٹے محنت کرتے ہیں، ہر ایک کا نتیجہ مختلف ہو رہا ہے۔ کون مختلف کر رہا ہے؟ حالانکہ ایک جیسے اسباب ہیں، ایک جیسی صلاحیتیں ہیں، ایک جیسے حالات ہیں، نتائج مختلف ہیں، وہ کون مختلف کر رہا ہے؟ اللہ مختلف کر رہا ہے۔ انسان کہتا ہے نہیں، سبب ہے تو نتیجہ ہو رہا ہے، اللہ کہتے ہیں سبب کے بغیر بھی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ دنیا کا دین کے بارے میں اللہ نے یہ اصول نہیں رکھا، دنیا میں اللہ بغیر محنت کے بھی نتیجہ دے سکتے ہیں۔ بچے ماں باپ کے گھر پیدا ہوتے ہیں، سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوتے ہیں، کوئی محنت نہیں کی ہوتی، لیکن بادشاہوں کے ہاں جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی بادشاہی ہوتی ہے، شہزادے ہوتے ہیں، بغیر اسباب کے بغیر محنت کے وہ ان کو اقتدار مل جاتا ہے، ان کو اختیار مل جاتا ہے، اور کئی دفعہ سب کچھ ہوتا ہے نتیجہ نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں کہ میاں بیوی ہیں، بالکل صحیح سالم ہیں، بڑی خواہش ہوتی ہے کہ کاش کی اولاد ہو جائے، اولاد ہوتی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ زبان صحیح ہے آپ کی اور آپ بالکل صحیح ہوں گے۔ سورہ مریم میں ہے قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا نے عرض کیا اے اللہ میرے لیے نشانی مقرر کر دے، تو اللہ نے فرمایا قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، وہاں سویہ کا لفظ ہے کہ آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ 3 راتیں صحیح ہونے کے باوجود لوگوں سے کلام نہیں کر سکے۔ تو اللہ نے بتایا کہ زبان موجود ہے جو سبب ہے بولنے کا، اب نتیجہ ہونا چاہیے کہ آپ بات کر سکیں لوگوں سے، صحیح ہونے کے باوجود آپ لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے 3 دن، تو اللہ تعالیٰ اسباب موجود ہوں نتیجہ ختم کرنے پر قادر ہے، اسباب نہ ہوں اللہ بغیر اسباب کے نتیجہ دینے پر قادر ہے۔ تو کسی کو مغالطہ نہ ہو کہ اسباب ہی سب کچھ ہوتے ہیں، اسباب ہو تو نتیجہ ہوتا ہے، اسباب ہوں تب بھی نتیجہ اللہ کرتے ہیں، تب بھی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسباب نہ ہوں تب بھی نتیجہ دینے پر اللہ قادر ہے، اور سارے اسباب موجود ہوں اللہ تب نتیجہ ختم کرنے پر اللہ قادر ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس سے اللہ رب العالمین نے ساری صورتیں واضح کر دیں۔ عام روٹین یہ ہے اسباب ہوں گے تو نتیجہ ہوگا، حضرت زکریا کو اللہ نے 2 دوسری صورتیں دکھا دی کہ اسباب نہیں ہیں اولاد ہو رہی ہے، اور پھر اسباب موجود ہیں، آپ کی زبان بالکل صحیح ہے تو نتیجہ نہیں ہوگا۔ تو ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کے حکم کے بغیر مکھی پر نہیں مار سکتی، اس کا یہ مطلب ہے۔ اچھا، ایک تو نشانی دی، اور نشانی کے اندر اور بیٹے کی پیدائش کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ پھر فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے رب کا ذکر کریں بہت زیادہ، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ آپ کو عام روٹین سے بڑھ کر نعمت دے رہے ہیں تو اب آپ کو عام روٹین سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے، یعنی جتنی اللہ کی نعمت ہو اتنا اللہ کا شکر ہونا چاہیے۔ اللہ کی نعمتیں انگنت ہوتی ہیں، ہم سے شکر ادا نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے سکھایا کہ نیک لوگوں کو خاص طور پر کہ جتنی اللہ کی نعمت بڑھ جائے اتنا ذکر زیادہ ہو جانا چاہیے۔ کیا خیال ہے، کیا حضرت زکریا پہلے کم ذکر کرتے ہوں گے، پہلے کم نمازیں پڑھتے ہوں گے، پہلے کم تسبیح کرتے ہوں گے؟ بہت تسبیح کرتے تھے، بہت ذکر کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اب آپ نے ذکر اور زیادہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ بہت بڑی نعمت دے رہے ہیں، اور اب صبح شام اللہ کو تسبیح کرنے، پہلے بھی صبح شام کرتے ہوں گے، مزید تسبیح کرنے کا حکم دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی نعمت ہو اتنا ذکر اور شکر زیادہ ہوگا تو پھر وہ نعمت باقی رہے گی اور اس نعمت میں اضافہ ہوگا، ورنہ اگر نعمت کے جواب میں شکر نہ ہو تو پھر نعمت ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں سے علماء استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح یہ کتنی بڑی عبادت ہے کہ
اللہ نے زبان بند کر دی حضرت زکریا علیہ السلام کی 3 دن. ان 3 دنوں کے اندر بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ ان 3 دنوں کے اندر بھی آپ نے ذکر کرنے سے نہیں رکنا. زبان آپ کی بند ہے، آپ لوگوں سے کلام نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے دل میں اللہ کا ذکر کرنا ہے. یعنی ذکر کرنے کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ زبان سے بول نہیں سکتے اور 3 دن کے لیے آپ کی زبان بند ہے، آپ دل میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں. علماء کہتے ہیں کہ اگر ذکر سے چھٹکارا مل سکتا، کبھی کوئی ایسے موقع ہوتے، مشکل ترین موقع کہ جس میں ذکر اللہ تعالیٰ انسان سے ختم کر دیتے، ذکر ختم ہو سکتا، یا وہ لڑائی کا موقع ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تو لڑائی ہو رہی ہے، جان کا خوف ہے، تو ذکر چھوڑ دو کچھ دیر کے لیے. یا پھر وہ جب اللہ نے زبان بند کی تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی، تب اللہ تعالیٰ ذکر کا حکم نہ دیتے. لیکن جب اللہ نے لڑائی کے اندر بھی کثرت سے ذکر کا حکم دیا، یا ایھا الذین، وہ کیا قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، سورہ انفال میں، کہ اے ایمان والو جب تم کسی جماعت سے ملو، یعنی کافروں کی جماعت سے ملو، تو ثابت قدم ہو جاؤ اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو فرمایا کہ لڑائی کے اندر جب جان کے لالے پڑے ہوں، اس وقت اللہ کا ذکر زیادہ کثرت سے کرنا ہے. یہ کامیابی کی دلیل ہے، اس سے کامیابی ہوگی. تو لڑائی کے وقت اللہ نے کثرت سے ذکر کا حکم دیا، اور پھر جب حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان بند کی، اس وقت کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا. تو عام حالات میں کتنا ذکر زیادہ کرنا ہوگا؟ عام حالات میں بھی بہت زیادہ ذکر کرنا ہے. ان مخصوص حالات میں جب اللہ کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا بہت ذکر کرو، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. تو جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر اللہ انسان کا ذکر کرتے ہیں، پھر اللہ اور اللہ کے فرشتے انسان پر درود بھیجتے ہیں. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب